اکڑے کھڑے ہو میں اکیلا ہوں تم اتنے سارے میں اکیلا ہوں تم اتنے سارے لاکھ دو لاکھ سے تو اکیلے جنگ کرتے ہیں بچے ہمارے جنگ کرتے ہیں بچے ہمارے لشکر ہوں میں میری لشکر ہوں میں شیر حیدر ہوں میں لشکر ہوں میں شیر حیدر ہوں میں میری لشکر ہوں میں شیر حیدر ہوں میں کون مجھ سے لڑے گا بھلا اور سے دیکھو مجھے میرا ہی نام عباس ہے اور سے دیکھو مجھے میرا ہی نام عباس ہے اگر یہ عباس شہید نہ ہوتا تو زینب کی چادر نہ چھوٹتی ماتم کیا اب آنسوؤں کے ساتھ ماتم کرنا ہے پہلے چند مصروں پہ سر کو ماتم کرنا ہے کیونکہ بی بی کی لوٹی ہوئی چادر کا ماتم ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام ہے زینب ہے شام جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا ہاتھوں سے یاد بالوں سے چہرے کو چھپا لے شہزادی یہ شام شہر کی گلیاں ہیں دل تھام لے آقا آزادی فضا نے جب یہ بتلایا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا جو جو بازار قریب آیا زینب کو غازی یاد آیا زینب کو غازی یاد آیا مولا سید سجاد سے منحال سے پوچھا مولا کئی مقامات پر آپ نے یہ دعا فرمائی کہ کاش میں سجاد مر جاتا مولا فرماتے ہیں ہاں منحال ہاں ابن منظر منحال تو وہ تو مولا کہہ چکے تھے کہ سب سے زیادہ غم کہاں گزرے تو مولا نے کہا 3 بار کہا الشام 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 دل میں سوال ہوتا ہے کہ مولا نے 3 ہی بار شام کیوں کہا یہ دل ہی میں جواب آتا ہے مولا کی طرف سے سجاد مولا کہتے ہیں کہ ایک بازار شام ایک دربار شام ایک زندان شام خدا ہی نوازوں میں رحمت نازل ہو یہی حق ہے زداری کا یہی مقصد ہے جو آپ چیخ مار کر بے ساختہ گریہ کرتے ہیں سوچو میں نے ابھی ایک جملہ بولا آپ نے بے ساختہ کہا ہے میں تو صرف سنا رہا ہوں یہ منظر سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ کیوں خون کے آنسو نہیں آئے عزیزداروں ابن منظر سے مولا کہتے ہیں کہ سجاد جزاک اللہ ابن منظر میں نے کئی مقامات پہ دعا کی کہ کاش میں سجاد مر جاتا ابن منظر کہتے ہیں مولا کچھ جگہیں بتائیے تو مولا تڑپ کر کہتے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کر سن ابن منظر کربلا میں جب قافلہ کربلا سے روانہ ہوا سیدانیاں اونٹوں پر سوار تھی عمر ابن سعد ملعون نے اپنے سپاہی کو حکم دیا کہ کوشش کرنا جس اونٹوں پر یہ شہزادیاں سوار ہیں اونٹ کبھی سست نہ ہو رک نہ پائے جتنا تیز دوڑے گا اتنا ان کو تکلیف ہوگی بے پالان اونٹ تھے پالان نہیں تھا بے پالان اونٹوں پر سوار شہزادیاں تھی وہ اونٹوں پر تازیانے مارتا تھا اونٹ تیز دوڑتے تھے شہزادیوں کو تکلیف ہوتی تھی مولا سجاد کہتے ہیں پھر ایک منظر ایسا ہے جس میں نے دعا کی ہے اللہ یہ منظر دیکھنے سے پہلے کاش میں مر جاتا مولا فرماتے ہیں کہ ابن منظر سن وہ جو ظالم تعزیے برسا رہا تھا اونٹ پر وہ اونٹ پر تعزیے برساتے وقت اتنا ظالم تھا کہ بہانے سے ایک تازیانہ اونٹ کو مارتا ایک تازیانہ کبھی اکبر کی ماں کو مارتا کبھی قاسم منحال تڑپ کر رہ گیا منحال کہتا ہے مولا کیا یہ اتنا بڑا سخت مقام تو دیکھا مولا نے کہا ابن منظر میں تجھے کیا بتاؤں میں نے ایک اور بھی میں کئی مقامات پر دعا کی چل سن میں تجھے ایک اور مقام بتاؤں کہ ظالم میرے پشت پر تازیانے برسا رہا تھا
میری پشت زخمی تھی. یہ منظر میری 4 سال کی بہن سکینہ نے دیکھ لیا. دوڑتی ہوئی آئی, کہتی ہے بھیا سید سجاد ظالم سے کہیے جو ظلم کرنا ہے میری پشت پر تو کر لے, میرے رخساروں پر نہ کرے. ان رخساروں پر میرا بابا مجھے بوسے دیا کرتا تھا. عزیزانو اسی طرح اپنے سروں پہ واسطہ کرنا گریا کرنا کہ مولا فرماتے ہیں ابن منظر اس کے بعد ہوا یہ کہ میں نے دعا کی ہے اللہ کاش یہ منظر دیکھنے سے سجاد مر جاتا, سجاد یہ منظر دیکھنے سے پہلے مر جاتا. ابن منظر کہتا ہے پھر کیا ہوا مولا؟ مولا فرماتے ہیں ظالم جو ظلم میرے ساتھ کر رہا تھا مجھے تو چھوڑ دیا, اب ظلم میری 4 سال کی بہن سکینہ کے ساتھ. عزیزانو پھر مولا فرماتے ہیں ابن منظر ظلم یہاں ختم نہیں ہوا. شام کا بازار تھا, نبی زادیاں بے چادر تھی, سر پہ چادر نہیں تھا. اور مولا فرماتے ہیں کہ ابھی تو جیسے یہ تو مولا کے عزادار ہے نا, یہ عزاداری سننے کے لیے یہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں دے رہے, یہ تو عزادار ہے. لیکن جو شام کا بازار تھا وہاں وہ عزادار نہیں تھا. شام کے بازار یہاں تو عزادار اگر کھڑے ہوں گے تو آپ کے اوپر پانی پھینکیں گے تاکہ آپ کو گرمی کا احساس نہ ہو. یہ عزادار جو اوپر کھڑے سن رہے ہیں یہ تو عزادار ہے. لیکن ایک منظر وہ تھا کہ جب شہدانیاں آ رہی تھی تو بالا خانوں پر تماشائی کھڑے تھے. بازار میں بدماش لوگ, شرابی لوگ کھڑے تھے, اوپر بالا خانوں پر عورتیں کھڑی تھی, کسی کے ہاتھ میں نوکیلے پتھر تھے. برداشت کر سکو گے تو سنو, کسی کے ہاتھ میں نوکیلے پتھر تھے, کسی کے ہاتھ میں چلتے ہوئے انگارے تھے, کسی کے ہاتھ میں کھولتا ہوا پانی تھا, کسی کے ہاتھ میں صدقے کی کھجوریں تھی. ہم اپنے سروں پہ ہر لگار ماتم کرے کہ مولا سجاد کہتے ہیں شام کے بازار میں اعلان ہوا جس نے علی سے بدلہ لینا ہے آ کر بدلہ لے لو. علی کی بیٹیاں کوفہ بازار سے ہوتی ہوئی شام کے بازار میں آ رہی ہے. اللہ پھر ہوا کیا؟ پھر شام کے لوگوں نے بدلا اجداد کا یوں زینب سے لیا, چادر چینی پتھر مارے, ہر گھر میں کبھی پانی پھینکا, راج سکینہ نے کھایا, زینب کو غازی یاد آیا, زینب کو غازی یاد آیا, جو جو بازار قریب آیا, زینب کو غازی یاد آیا. آپ کو مولا کربلا کا زیارت نصیب فرمائے. کربلا میں جب میں ہر مہینے پہنچوں نا تو جب بھی ایک طرف روزہ حسین کی ایک طرف حضرت دل سے یہ آواز قسم دل کر رہا ہے آپ تمام عزاداروں کے درمیان جس عزاداری کے ساتھ, جس خلوص کے ساتھ آپ گریہ کر رہے ہیں, یہاں سے چیخوں کی آوازیں, یہاں سے ماتم کی آوازیں, یہی عزاداری کا حق ہے. تو میں کلام پڑھنے لگا, اللہ کرے اس کلام کے سب کے ہم سب کو مولا کربلا بلائے, اسی سال کربلا بلائے, اسی سال جہلم پہ بلائے. ویزوں کا وقت ہو یا نہ ہو, وسائل ہو یا نہ ہو, مولا تو کربلا بلا, تو معجزہ دکھانے والا ہے. ہوا پہ پرواز کرا کے کربلا بلا. تو عزاداروں کلام پڑھنا, مصروں پہ غور کرنا, تصور میں اپنے آپ کو کربلا لے کر جانا, آنسو بہے کی دعا کرنا, اس تصور کو حقیقت میں تبدیل کرنا. احساس رلاتا ہے دل بی بی سے کہتا ہے, اے بنت علی اے خواہر حسن, ایک سمت حرم ہے غازی کا, ایک سمت ہے حرم حسین, اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم. ایک جاور بھائی بہن رہتے کرتے نہ بچھڑ کر اپنے سروں پہ ماتم کیجئے گا. اب ہلکا نہ بنائیے کہ اپنے سروں پہ بیوی کی ٹوٹی ہوئی چادر کا ماتم کرنا ہے. سارے بیٹا دونوں ہاتھوں سے سروں پہ ماتم کر کے پڑھے نہ ہو. ایک سمت حرم ہے غازی کا, ایک سمت ہے حرم حسین, اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم. ایک سمت حرم ہے غازی کا, ایک سمت ہے حرم حسین, تیرا روزہ ہوتا بین الحرم. تو شے محیا
تجھے ان گلیوں میں، تو شرم حیا کی ملکہ ہے، پھروایا تجھے ان گلیوں میں، جس جان کبھی جاتی تیری عزت والی نالے، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم، اے بنت علی اے باہر حسین، وہ جس کے لیے تو شام گئی گر اس کی قبر یہی ہوتی، وہ جس کے لیے تو شام گئی گر اس کی قبر یہی ہوتی، تجھ کو بھی قرار آ جاتا بھائی کو بھی ملتا چین، غازی کا ایک ساتھ ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم۔ ماتم سر پر اونو محمد کو یعنی اپنے بچوں کو بیوی نہیں روئی، حسین کا ماتم کرتی رہی، حق ہے نا بیوی کا اور ان کے بچوں کا کہ ماتم کیا جائے، اونو محمد کا سر پر ماتم کی جگہ سارے عزادار، وہ بیٹ جنہیں تو رو نہ سکی شبیر کا ماتم کرتی رہی، وہ بیٹ جنہیں تو رو نہ سکی شبیر کا ماتم کرتی رہی، کربل میں ساتھ تیرے ہوتی وہ تیرے نور ہے، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم، ایک سمت حرم ہے غازی کا، ایک سمت ہے حرم حسین، اے بی بی کاش تیرا روزہ ہوتا بین الحرم۔ ایک دعا اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر الہی آمین کہنا، ہاتھوں کو سرزد بلند کریں، ہاتھوں اٹھائیے اور دعا فرمائیے کہ مالک جو بھی بیمار ہے مشکل کامزہ فرما، خاص طور پر آج خان حیدر اور ہمارے بھتیجے جناب علی کا روڈ ایکسیڈنٹ جو ہوا کسی خیرپور سے مقام پر، خدا سے دعا کریں کہ خدا ان کو جلد از جلد جناب علی کو جو خاندان کو صحت کے ساتھ کم عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ تمام مومنات کو اپنے زمان میں رکھیں، تمام مومنات کے لیے دعا، ظاہر بھائی کے جتنے مرحوم ہیں خاص طور پر ان کی والدہ کے لیے دعا، گرد لاشوں کے اکیلا ہے حسین ابن علی، گھیر لو مارو اسے شور ہے لشکر میں یہی، دیکھو زخمی بھی ہے پیاسا بھی ہے تاری ہے غشی، آئے سر پیٹتی میدان میں آئی زہرا، ماں کو جب دیکھا شہیدی نے یہ رو رو کے کہا تیر تلوار لیے فوج کھڑی ساری ہے، اماں دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے، اماں دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری، قتل کی تیاری کیسے مانا کہتے ہیں، اماں تو نے مجھے کبھی کوئی کانٹا بھی چبھنے نہیں دیا، کوئی کنکر بھی چبھنے نہیں دیا، اماں تو نے مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہونے دی، دیکھ میرے حسین کی حالت کیا ہے، مولا فرماتے کوئی تلوار سے مارے کوئی مارے خنجر، ارے بھالا مارا ہے کسی نے تو کسی نے پتھر، ارے خون سے چہرہ بھرا گرز لگا ہے
جلتی ہوئی پھینکی ہے میرے زخموں پہ، اور زخم اتنے ہیں کہ ہر زخم سے خون جاری ہے، اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے۔ تیر دور سے بھی مارے جاتے ہیں، اور یہ شیخ خاص طور پر ہمارے بہت پیارے بھائی اور 28 صفحہ نبی میں قرارداری کراتے تھے، ان کے سارے ثواب کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور کوئٹہ مارچنار اور مسقط کے اور ٹھیڑی کے اور خیرپور کے اور دنیا بھر کے شہداء کے سارے ثواب کے لیے شعر ہے۔ دیکھیے جب تیر مارے جاتے ہیں تو دور سے مارے جاتے ہیں، اور وہ اتنی رفتار سے تیر آتا ہے کہ جسم کو چھلنی کر جاتا ہے۔ کبھی سنا ہے کہ کسی کو تیر قریب سے بھی مارا جاتا ہے، مگر حسین وہ غریب ہے جس کو تیر دور سے بھی مارے قریب سے بھی مارے گئے۔ دور سے تیر مارے جاتے ہیں تو جسم چھلنی ہو جاتا ہے۔ سنو میں تمہیں بتاؤں کہ قریب سے جب تیر حسین کو مارے گئے تو کیا ہوا؟ مولا کہتے ہیں اما میرا یہ بدن چھلنی ہوا کچھ ایسے، تیر سینے پہ لگے پشت سے باہر نکلے، تیر سینے پہ لگے پشت سے باہر نکلے، ایک نیزہ ہے ہوا پار جو پہلو سے میرے، درد اٹھتا ہے ہر ایک ٹوٹی ہوئی پسلی سے، اور سانس لینے میں بھی اما بڑی دشواری ہے، اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے، اما دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے۔ کربلا میں دو مقامات کا ذکر کروں۔ ایک قتل کا ہے امام حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کو امام حسین کا گلا کاٹا گیا، وہ مقام قتل گاہ کہلاتی ہے، اور حرم امام حسین کے اندر ہے۔ حرم امام حسین علیہ السلام سے قتل گاہ سے تقریباً 1 کلومیٹر کے قریب کا فاصلہ ہے۔ نہر القمہ کا، اور اس کے ساتھ ہے مقام جس کو کہتے ہیں مقام امام زمانہ علیہ السلام۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں امام زمانہ علیہ السلام قیام فرماتے ہیں۔ جب کربلا تشریف لاتے ہیں تو اپنے جد حسین کے روزے پہ حاضری کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہاں قیام کرتے ہیں مولا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولا یہ تو آپ کے جد ہیں، آپ تو اب جد سے کیا کرتے ہیں؟ آپ نے مولا حسین کے روزے پر بھی قیام کر سکتے تھے، لیکن جب روایتوں میں کھنگالا گیا تو پھر مولا کا جواب ہوتا ہے کہ میں کیسے یہاں قیام نہ کروں، میں اپنی قیام کا یہاں کیوں نہ بناؤں کہ 10 محرم کو میرا آقا حسین جب بالکل زخمی حالت میں تھا، پیاسا حسین، بھوکا حسین، تیر کھایا ہوا حسین، پرچیے بھالے کھایا ہوا حسین، پتھر کھایا ہوا حسین، غش کھا کر زمین پر گرا تو گھوڑے سے اسی مقام پر میرے مولا گھوڑے سے زمین پر آئی، اس کو کہتے ہیں مقام امام زمانہ علیہ السلام۔ برداشت کر سکو تو سنو، یہ باتیں تو آپ نے سنی، اب اس باتوں پہ ذرا غور کیجیے کہ یہ قتل گاہ جہاں امام حسین کا گلا کاٹا گیا، شہادت سے کچھ دیر پہلے امام حسین اس مقام پر گئے جہاں امام زمانہ کا مقام ہے، اور وہاں سے تقریباً 1 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ حسین نڈھال تھے، زخمی حالت میں تھے، شہادت سے کچھ دیر پہلے گرے تھے۔ اب سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اتنا سفر اس زخمی حالت میں حسین نے وہاں سے وہاں تک کا کیسے طے کیا؟ یہ خود مولا حسین فرماتے ہیں، سنیے مولا کہتے ہیں اب اپنے سروں پہ ماتم کرنا، میں بڑے سخت مصرے پڑھ رہا ہوں، گریے کی آواز اتنی بلند ہو کہ کربلا والی شہزادی آپ کو بلائیں، شام والی شہزادی آپ کو کربلا بلائیں۔ بقیہ سے آپ کی صلاح ہے کہ جیتے رہو اقرار ہو۔ بی بی سیدہ آپ کو دیکھ کر دعا دے رہی ہو کہ اب گریہ ایسا کرنا، زخم کھاتے ہوئے گھوڑے سے زمین پر میں گرا تھا، نڈھال سک اٹھا بھی نہیں جاتا تھا، ارے دیکھا یہ حال
بالوں سے قتلگاہ تک مجھے بالوں سے پکڑ کر لایا. اب دنیا ختم نہیں ہے. بولے کہتے اماں ہاں تماچے مجھے ہو کر بھی مجھے ماری ہے. اماں دیکھو یہ میرے اماں دیکھو یہ میرے قتل کی تیاری ہے. ایک وہ بچی ہے مجھے مار رہا ہے. میری مدد کوئی نہ بابا بابا جب کیا میں کہوں کیا نہ کہوں رنج و الم شام غم حال سفر شام کے زندہ کس کہوں اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان شمرے نجات بابا جان شمرے نجات مارے تماچے وہ پھر بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر. بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیل ہے رخسار میرے یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر. شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں بھیا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں. اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ. گنے نہیں جاتے تھے اتنے زخم لگے تھے سکینہ کو. ہاں اپنے گریے کو روکنا خدا سلامت رکھے. ہائے عزاداروں بیوی اپنے بابا سے کہتی ہے بابا میں دیکھو کتنی زخمی ہوں. ہاں بس یہ آخری لمحات عزاداری کی یادگار عزاداری رہے کہ انشاءاللہ پھر کبھی خیر پور حاضری ہو عزاداری کے لیے تو آپ کو اور مجھے یہ یاد رہے کہ ہم نے حسین کی اجڑی ہوئی ماں کو پرسہ دیا تھا ہم نے بی بی سکینہ کا پرسہ دیا تھا. یہ ویڈیو بن رہی ہے آنے والی نسلوں تک دیکھی جائے گی. یہ ویڈیو وہ ہے جو بروز حشر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں بن رہی ہے جو قیامت کے دن دیکھی جائے گی. عزاداروں اپنے آپ کو آمادہ کیجیے گریے کے لیے. کوئی ہاتھ سر پہ ماتم سے خالی نہ رہے گریے سے کوئی آواز خالی نہ رہے. بیوی کہتی ہیں بابا میرے بابا بابا میرے بابا چلنا چاہوں تو اتنی زخمی ہے سکینہ کیا کہتی ہے بابا چلنا چاہوں تو چلا بھی نہیں جاتا پاؤں زخمی اٹھتا ہی نہیں میرا سونا چاہوں تو سویا بھی نہیں جاتا ارے پشت زخمی ہے زخموں سے خون بہتا. میرے ہاتھ جڑے جملہ سخت لگے تو مجھے معاف کرنا مگر ہوا یہ سانس لیتی ہوں تو دکھتی ہے پسلیاں دادی زہرا کی طرح ٹوٹی ہے پسلیاں. بابا رخسار میرے زخمی چہرے سے لہو جاری کتے بچھنے میرے کرتا بھی جلا. بابا اتنا مجھے مارا
तभी भी कहती है ढूंढती फिरती थी मैं आपका लाशा बाबा, एक जालिम ने मुझे रोक के मुझसे पूछा ढूंढती किसको है बाबा का तेरे नाम है क्या, मेरे बाबा है हुसैन इब्ने अली, मैंने कहा फिर गैज़ में वो आया, फिर गैज़ में आया, चेहरे पे मुझे मारा, रेती पे गिरा डाला, मैं कहती रही बाबा और इतना मुझे मारा बाबा, जख्मी है सकीना बाबा, हाय इतना मुझे मारा, हाय जख्मी है सकीना बाबा, हाय इतना मुझे मारा बाबा, हाय जख्मी है सकीना। आखिरी नौच में जो साउंड ऑपरेट कर रहे हैं, आपको जनाब सैयदा की इज्जत का वास्ता है, मिंबर पर मैं दुआ कर रहा हूँ आपके लिए, बहुत अच्छा साउंड है, लेकिन मशीन पर बैठे रहें, माइक बंद होगा नौहर टूट जाएगा, मेहरबानी आपको जनाब सैयदा का वास्ता है। बाबा हाय इतना मुझे मारा बाबा, हाय जख्मी है सकीना। फिर सकीना बीबी ने क्या कहा बाबा, रास्ते में एक लम्हा ऐसा भी आया, जज़ाकल्लाह, यही गिरिया रहे, यही सरों पे मातम रहे, यही अज़ादारी का हक है। बीबी कहती है राह में चलते हुए काफिला ठहराया गया, पानी लेकर जो वहाँ शिमर ले आया था, अपने लश्कर को वहाँ पानी से सैराब किया, पानी दिखला के मुझे सारा वही फेंक दिया, फिर हंस के वो कहता था प्यासा तुझे रखूंगा, पालो तो मेरे लिए और खून रिसा बाबा, हाय इतना मुझे मारा बाबा, हाय जख्मी है सकीना। अदादारों से मैं इतनी जख्मी हो गई कि जब मेरी शहजादी की शहादत हुई तो बीबी सकीना ने इतना पानी पिया हुआ था, क्योंकि एक बार सैयद सज्जाद से पूछा था भैया प्यास की शिद्दत जब बढ़ जाती है तो उसकी क्या हालत होती है। मौला फरमाते सकीना 3 निशानियां होती हैं। एक निशानी कि सबसे पहले होंठ खुश्क होना शुरू हो जाते हैं, ज़बान में कांटे पड़ना शुरू हो जाते हैं प्यास की वजह से। कहा भैया दूसरी निशानी, कहा सकीना मेरी बहन जब प्यास की शिद्दत मजीद बढ़ जाती है तो फिर आंखों के आगे अंधेरा आना शुरू हो जाता है, ये दूसरी मंजिल है प्यास की। कहा भैया तीसरी मंजिल, सैयद सज्जाद चुप थे, बोलते नहीं थे, तो बीबी सकीना कहती है सज्जाद मौला मेरे भाई आप वक्त के इमाम हैं, मैंने वक्त के इमाम से सवाल किया आपको मेरी यतीमी का वास्ता बताइए। कहा सकीना सुन, प्यास की तीसरी शिद्दत ये होती है कि जब प्यास आखिरी मंजिल पर पहुंच जाती है तो फिर हमारे जिस्म का जो गोश्त होता है, इंसान के जिस्म का गोश्त हड्डियों से चिपका होता है, फिर ये हड्डियों से जुदा होना शुरू हो जाता है। ये मंजिल रहम में रखिए। सकीना बीबी की शहादत हो गई है। अब वाला सज्जाद पूछते हैं अम्मा फिजा ये क्या सकीना को कफन नहीं पहनाया गया, ये खून भरे कुर्ते में, क्या मैं इसमें दफनाऊं? बीबी फिजा कहती है सज्जाद मौला आप वक्त के इमाम हैं, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ। हाँ फरमाइए अम्मा। बीबी फिजा कहती है सज्जाद क्या मुमकिन है कि किसी कैदी को दफनाया जाए, तेरी बच्ची को दफनाया, तेरी बहन को दफनाया जाए, तो क्या इसको किसी खून भरे कुर्ते में दफना सकते हैं? सज्जाद वाले कहते हैं क्यों माँ, वजह क्या है? हाँ ये शहीदा है, इसको दफना सकते हैं, मगर कफन न पहनाने की वजह क्या है? बीबी फिजा ने जो उस वक्त बताया है जिंदान में कोहराम मच गया। अब मैं में पढ़ सकूं और आप सुन सकें ये उठते हुए हाथ जो मातम किया आपने, गिरिया किया, इस गिरिये को शाम वाली बीबी तक पहुंचाना है, सरों पे मातम जरूर करना। जुमले बहुत सख्त है
اللہ کرے کہ میں پڑھ سکوں، آپ سن سکیں، برداشت کر سکیں ہم سب۔ مولانا سید سجاد کہتے ہیں کیوں اماں کرتا تبدیل کیوں نہیں کرا سکتے؟ کہا سجاد سکینہ کے زخم اتنے لگے ہیں، اس کے کانوں سے خون بہا، اس کے چہرے سے خون بہا، کبھی اس کو ناکے سے باندھ کر ناکوں کو تیز دوڑایا گیا، اس کی پشت زخمی ہو گئی، کبھی ناکے سے چلتے ناکے سے گرایا گیا تو اس کا چہرہ زخمی ہو گیا۔ سجاد ظالم نے ایسا مارا ہے کہ ظالم کے ہاتھ کی انگوٹھی نے اس کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ اب جو زنجیر زن ماتمی ہے، انصاف کر کے بتاؤ، جب ماتم کر کے گھر لوٹتے ہو 2 گھنٹے بعد قمیص زخموں سے چپکی ہوتی ہے، جب غسل کے لیے قمیص تبدیل کرنا چاہتے ہو تو زخموں میں قمیص جب چپکی ہوتی ہے کتنی تکلیف دیتی ہے۔ پھر 2-3 گھنٹے میں سکینہ کتنے دن کی زخمی تھی؟ بی بی فضا کہتی ہے سجاد سکینہ کے زخموں سے کرتا ایسے چپکا ہے، ہم کرتا تبدیل کرانا چاہتے تھے تو سکینہ کا گوشت کرتے کے ساتھ باہر آنا۔ اللہ دارو صرف کرتے ہی کے ساتھ، خون بھرے کرتے ہی کے ساتھ سکینہ کو دفن نہیں کیا گیا، بلکہ جو ہاتھ اور پاؤں میں رسیاں بندھی تھی اس سمیت دفن کر دیا گیا۔ زندان میں سکینہ کا لاشا اٹھایا ہے سید سجاد نے، اپنے سروں پہ ماتم کرنا آخر بھی رہی کلام ہے۔ شام کا زندان رت رومن علی امام، ماتم سے خالی نہ رہے۔ شام کا زندان رت رومن علی امام، رت پوجن علی بھین سکینہ دا جنازہ، کڑیاں لے حتیٰ تے رسیاں لی بھین دا جنازہ، حتیٰ تے چاہ کے سجادہ دن میں بھولو گو، سجادہ دن میں بھئی ہوئی بہن چھائی بہنہ، ایک گٹھڑی نہیں جنازہ ہے تیہاں دینا نہیں بہنہ، میرا مظلوم سجاد میرے کے آدھائی کوئی قیدی چھے مر بچے اونے زیور لائے رہتے ہیں رسیاں کہ گئیا نار بین اپنی سمائی دینا۔ اللہ ہر ذرا بی بی کا حق سمجھ کر سروں پہ ماتم کرے، یہاں سے لے کر باہر تک آخری مصرے ہے۔ اللہ میری سے قبر حلیے قبر تو آواز آئیے، لٹ شام غریبا من باوی من بامن چھولے حسن کرتے ہو میری قبر دے وچ تو رکھ چوڑی در سہرے میں اکبر دے ہو محشر اہی میں چھمتی راسا قبر میں منت کرے دیا۔ سکینہ ہے پیار، ہے سکینہ ہے پیار، ہے سکینہ ہے پیار۔ بنداروں یہ قبولیت کا وقت ہے، اس قبولیت سے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے۔ 3 نشانیاں ہیں، بارش ہو، مجلس حسین ہو، کھلا آسمان۔ آسمان کے نیچے آپ کھڑے ہیں، مجلس حسین کی ہے بارش میں، آپ کی ساری مرادیں پوری ہوں، لیکن سب سے پہلے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کرنی ہے۔ استغاثے کا طریقہ آپ سب جانتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو سر سے بلند کریں، اونچے جتنے اونچے ہو سکتے ہیں ہاتھ اونچے کریں اور مل کر میرے ساتھ پڑھیں، سب مل کر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی محمد وآل محمد، اللہم ولیک حجت میل حسن، صلواتک علیہ وعلا آمار، فی حاضر ساتھ وفی کل ساعة، ولیاں وحافظاں وقائداں وناصراں ودلیلاں وعینا حتی تسکنہ وزکاتہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ برائے خوشبنی و سلامی و سلام امام زمان علیہ السلام بلند کر سلام۔